کہ جو کسی نہ کسی وجوہات سے، کسی نہ کسی سبب سے ایک ایسی پریشانی میں، ایک ایسی مصیبت میں، ایک ایسی وبا میں وہ مبتلا ہو گئے ہیں کہ جس کو نام دیا گیا ہے بندش۔ بندش کیا ہے یہ تو سب جانتے ہیں، بندش کے معنی کیا ہیں یہ تو سب جانتے ہیں، بندش کس طرح لگائی جاتی ہے اور کس طرح کھولی جاتی ہے، اور وہ کون سی ایسی وجوہات ہیں کہ جس سے انسان متاثر ہو جاتا ہے، جس سے انسان کے اوپر بندش لگ جاتی ہے۔ اچھا، آپ نے ایک ایسی بندش تو سنا ہوگا کہ جو انسان بندش لگا دیتا ہے۔ آج میں اس بندش کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ جن عاملین کے اوپر باقاعدہ طور پہ جنات بندش لگا دیتے ہیں، اس بندش کو روحانیت کی دنیا میں کیا کہتے ہیں، آج آپ کو میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں اس بندش کا ذکر کر دوں آپ سے کہ جس سے ہر عام بندہ متاثر و پریشان ہے، جیسے رزق کی بندش، جیسے رشتوں کی بندش، جیسے اولاد کی بندش، جیسے نفس کی بندش، تعلیم کی بندش، دماغ کی بندش، پورے وجود کی بندش، رزق کی بندش، عزت و توقیر کی بندش، کامیابی کی بندش۔ یہ بندش 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 ہم سنتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، ہمارے کان پک گئے ہیں۔ یہ کیا ہے آخر؟ یہ کیا وبا ہے؟ یہ کیا بلا ہے؟ کیا سارے جہاں میں ہم ہی ہیں کہ جن کے اوپر بندش ہے؟ کہ سارے جہاں کے جادوگر ہمارے ہی پیچھے پڑ گئے ہیں؟ ہمارے پاس ایسا کیا ہے؟ ہمارے پاس ایسی کون سی دولت ہے؟ ہمارے پاس ایسی کون سی نعمت ہے کہ جہاں جادوگر تمام اپنا جادو چھوڑ کے ہمارے پر پیچھے لگ گئے ہیں؟ یہ بندش ہے کیا؟ آج اس کی حقیقت سے پردہ میں اٹھاؤں گا آپ کے سامنے، کہ جس سے اس کو آپ تسلیم بھی کریں گے، اس کی اصل وجہ بھی آپ جانیں گے، اس کی اصل وجہ بھی آپ سے سنیں گے۔ اب میں آپ کو پہلے ان کی وجوہات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کون سی وجہوں سے انسان اس وباؤں میں مبتلا ہوتا ہے، اس بندش جیسی اس جو انسان کے اپنے ہاتھوں سے کی ہوئی ہوتی ہے اس سے کیسے پہنچتا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ شورى میں آیت نمبر 30 میں فرماتا ہے، اور جو تم پر مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہی ہاتھوں سے کمائی ہوئی، یعنی کہ تمہارے ہی ہاتھوں سے، یہ سمجھ لیں تمہارے ہاتھوں سے جو تم کام کرتے ہو نا، تمہاری کیے ہوئے ہاتھوں سے آتی ہے، جو تم کام کرتے ہو، جو تم کام کرتے ہو اپنے ہاتھوں سے، اس سے ہی تمہارے پر مصیبت آتی ہے۔ بعض گناہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں معاف کر دیتا ہوں۔ اب میں آپ کو بالکل ابتدان کی طرف لے کے چلتا ہوں کہ اگر ہم بندش کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے کی جو رکاوٹ ہوتی ہے وہ آتی ہے، ہمارے ذہنوں میں سوالات آتے ہیں رشتے کی بندش۔ اب رشتے کی بندش ختم ہو جاتی ہے، شادی ہو جاتی ہے، پھر آگے اولاد کی بندش، اور جب اولاد کی بندش بھی ختم ہو جاتی ہے، پھر آگے آ جاتا ہے ہمارے ترقی کی بندش، کامیابی کی بندش۔ ہمیں اب اس بندشوں سے نکلنا ہے اگر ہم نے کچھ کرنا ہے تو، لیکن ہمیں اپنے ان بزرگوں کی باتوں پہ عمل کرنا ہے، جو سبب جو وجہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، اور اس کا علاج بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ وجہ سن لیں کہ وجہ کیا ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر آج کی نیو جنریشن میں، اور اگر ہم آج سے 25 سال 30 سال پیچھے کا سفر کرتے ہیں، اس جنریشن میں ان لوگوں میں کچھ تو فرق رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آج سے ہم اگر 25 سے 30 سال پیچھے جاتے ہیں، جو ہمارے دادا دادی تھے، ہمارے نانا نانی تھے، ہمارے بزرگوار تھے، ہمارے بڑے بوڑھے تھے، وہ یقیناً ہمیں کوئی نہ کوئی ایسی بات ہم سے کیا کرتے تھے کہ بیٹا یہ کام نہ کرو، یہ نہیں کرو، ایسے نہیں کرو، ویسے نہیں کرو، ہم اس پہ عمل کرتے تھے۔ لیکن آج کی جنریشن کو ہم وہی بات اگر ہم بتاتے ہیں تو لوگ، آج کی جنریشن کہتی ہے کہ
مما پاپا یہ آپ دقیانوسی باتیں کر رہے ہیں، جبکہ اس کا کوئی وہ نہیں ہے. یہ دقیانوسی باتیں تو ہیں، لیکن اس وقت کہ جب آپ یہ کام کر رہے ہوتے ہو اس وقت تو آپ کو آپ کے اوپر فوری نہیں ہوتا، لیکن اس کا اثر کچھ عرصے کے بعد آپ پہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے. جیسے بزرگان دین فرماتے تھے، بڑے بڑے فرماتے تھے کہ جب بچی بالغ ہوتی ہے، جب بچی بالغ ہوتی ہے تو بزرگان دین فرمایا کرتے تھے، بڑے بڑے فرماتے تھے کہ جب وہ تو ان کے جو بال ٹوٹتے ہیں، ان کے جو بال جھڑتے ہیں، اس کو ایک جگہ لپیٹ کے باقاعدہ تو پہ انگلی فنگر میں لپیٹ کے اس کو 3 دفعہ دھتکارتے تھے اور اس کو پھینک دیا کرتے تھے. اس کا کیا ریزن تھا، اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کو دھتکار جیسے ہم 3 دفعہ ایسے دھتکارتے ہیں نا، ایسے تھوک پھینکتے ہیں اس کے اوپر، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو بال ٹوٹ کے گرتے ہیں نا، اگر جب آپ یہ عمل کر کے بالوں کو پھینک دیتے ہیں نا تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی حاسدین کے ہاتھ میں آپ کے وہ بال لگتے ہیں نا تو اس پہ اگر وہ کسی قسم کی بندش لگانا چاہے تو اس میں بندش نہیں لگ سکتی، اس پہ بندش نہیں لگ سکتی. اور دوسری بات کہ بالوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو جنات ہوتے ہیں نا وہ باقاعدہ طور پہ عورت کے بالوں پر عاشق ہوتے ہیں. یہ بات میں اپنی پریویس ویڈیو میں بتا چکا ہوں، لیکن آج تفصیلی میں آپ کو اسی لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو اس کی حقیقت پتہ لگے. جب ہم کسی بال کو جو ٹوٹے ہوتے ہیں ہم جو 3 دفعہ دھتکار کے جو پھینکتے ہیں تو اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اس پہ نہ تو کوئی بندش لگتی ہے، نہ ان بالوں پہ کوئی جادو ہوتا ہے، وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے بالکل کوڑا. اب اس پہ کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہوگا، یہاں تک کہ کوئی شیاطین جنات بھی اس کے اوپر مسلط نہیں ہوتے. اچھا، بعض لوگ ہوتے تھے وہ بالوں کو جلا دیا کرتے تھے، بعض لوگ ہوتے تھے وہ بالوں کو دفنا دیا کرتے تھے، لیکن بالوں کو ایسے نہیں پھینکا کرتے جیسے ہر گھر میں بال اڑ رہے ہیں. اچھا، گھر کے اندر بے برکتی کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بال جو نا بکھرے ہوئے گھر کے اندر پھیل رہے ہوتے ہیں. بعض مائیں کنگیاں کرتے ہیں، بال ایسی چھوڑ کے ایسی جہاں بیٹھی ہوتی ہیں وہیں پھینک دیتی ہیں، جہاں بھی ہوتے ہیں وہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں. آپ نے برش اٹھایا، بال نکالے، آپ نے وہیں پھینکے، وہیں کنگا کر کے آپ کنگا رکھ کے چلے گئے. یہ بھی ایک سبب ہوتا ہے. اب ہم اس سے تھوڑا سا آگے کی جانب بڑھتے ہیں. اور ایک بات اور، جو لیڈیز جو بچیوں کے سر کے اندر تیل لگایا جاتا ہے اس سے بھی وہ بچیاں محفوظ ہو جاتی ہیں بندشوں سے، ان سے بچیاں محفوظ ہو جاتی ہیں شیطانی اثرات سے. جن بچیوں کے سر پہ تیل لگا ہوا ہوتا ہے، جن بچیوں کے تیل لگانے کے بعد جو آپ نے دیکھا ہوگا بچے پہلے کی مائیں جو ہوتی تھی وہ چوٹی باندھ دیا کرتی تھی جس میں بل دیا کرتی تھی. اچھا، اس کا بھی بل دینے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو بل دیا جاتا ہے یہ بیسیکلی ایک گرہ ہوتی ہے اور یہی گرہ بندش کہلاتی ہے جو اچھائی کے لیے لگائی جاتی ہے کہ جس کے اوپر اگر اس کے بال کسی شر کے ہاتھ میں لگ جاتے ہیں، کسی حاسدین کے ہاتھ میں لگ جاتے ہیں تو اگر اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی بندش لگانے کی کوشش کرتا ہے تو اس بچی پہ کوئی اثر انداز نہ ہو. اور دوسری بات کہ جب سر کے اندر تیل لگ جاتا ہے تو پھر یہی جنات جو نا شیاطین جنات جو ہوتے ہیں جاتے ہیں سے دور. عورت کے جسم کے بال وہ واحد حصہ ہے کہ جو یہ سمجھ لیں کہ ایک مصیبت، ایک آفت زدہ ہے. اس کے اوپر شیطان بہت جلد اور بہت آسانی سے مسلط ہو جاتا ہے. اس لیے بالوں کو ڈھپنے کا حکم دیا گیا ہے، سر کو ڈھانپنے کا حکم دیا گیا ہے. اب ہم اس سے تھوڑا سا آگے کی طرف بڑھتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مائیں، جب آج سے 25 سے 30 سال پیچھے کی جانب ہم چلے جاتے ہیں، جب بیٹیوں کی شادی کی جاتی تھی، جب بیٹیوں کی شادی کی جاتی تھی تو سب سے پہلے جو بوڑھے ماں باپ ہوتے تھے، جو دادی دادا نانی نانا ہوتے تھے، کہ وہ لوگ ایک دن ایسا مخصوص کرتے تھے کہ جس کو کہا جاتا ہے رسم حنا، یعنی کہ ہم اس کو اردو میں اگر کہیں تو ہم مہندی و ماہیوں کا اس کو کہتے ہیں. لیکن اب آج کی جنریشن یہ کہتی ہے یا آج کے کچھ دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مہندی اور مائیوں کا کانسیپٹ، مہندی اور مائیوں کا تعلق ہمارے دین سے نہیں ہے، ہمارے اسلام سے نہیں ہے. جبکہ ایسا ٹھیک ہے، بالکل نہ تو اس کا تعلق ہمارے دین سے نہ اسلام سے، لیکن اس کا تعلق ان وجوہات سے ہے کہ جن کی وجہ سے وہ بزرگان دین یا بوڑھے بوڑھے کیا کرتے تھے. اچھا، وہ ایسے نہیں کرتے تھے کہ ڈھول بج رہا ہے، گانے بج رہے ہیں، یہ تو بات کی نیو جنریشن نے ڈالا جس کو ہمارے دین نے منع کیا ہے. لیکن اصل میں جو رسم حنا ہوتی تھی، وہ جو لڑکی ہوتی تھی، جو دلہن ہوتی تھی، اس کو جو مہندی لگائی جاتی تھی. اچھا، مہندی اسی لیے لگائی جاتی تھی کہ مہندی کے بارے میں ہمیں احادیث سے بھی ملتا ہے، ہمیں بزرگان دین سے بھی ملتا ہے
ٹھیک ہے. اچھا بزرگان دین فرماتے ہیں کہ مہندی کی جو خوشبو ہوتی ہے نا اس سے شیاطین جنات بھاگتے ہیں, اور جو مسلم جنات ہوتے ہیں نا, جو نیک جنات ہوتے ہیں, وہ اس کے حفاظت کے لیے معاون اور اس کے مددگار ہوتے ہیں. آج اگر کسی لڑکی سے پوچھیں کہ بھائی آپ نے مہندی کیوں لگائی ہے, تو بولتے ہیں آج تو فیشن ہے. آپ دیکھیں مہندی اگر لگتی ہے تو ایک سے ایک نئے نئے ڈیزائن کی مہندیاں لگتی ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فیشن کے لیے لگا رہے ہیں, جبکہ پہلے کی اگر دیکھا جائے تو مہندی پورے ہاتھوں پہ لیپ دی جاتی تھی, پورے ہاتھوں پہ لیپ دی جاتی تھی, پوری پیروں پہ لیپ دی جاتی تھی, اور یہاں تک کہ سر تک میں مہندی لگائی جاتی تھی, صرف اس ہی وجہ سے. جبکہ اگر مہندی کے پتے اگر دیکھا جائے نا, اور مہندی کے پتوں کی اگر میں آپ سے بات کروں, مہندی کے جو بیج ہوتے ہیں نا, بیج جس کو کہا جاتا ہے ہرمل, ہرمل کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے, جس کو کالا دانہ کہتے ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگ اکثر گھروں میں اس کی دھنی دیتے ہیں. اس کو پڑھ کر جو بھی عاملین ہوتے ہیں یا جو بھی عمل کرنے والے ہوتے ہیں, یا گھر کے خیر و برکت کے لیے کالا دانہ پڑھ کے پورے گھر میں دھنی دی جاتی تھی. کیوں دھنی دی جاتی تھی؟ وہ اس وجہ سے دھنی دی جاتی تھی کہ جو ہرمل ہوتا ہے اس کے دانوں کے اندر یہ تاثیر ہے کہ جب اس کو جلایا جاتا ہے, جب اس کو جلانے سے اس کا جو دھواں اٹھتا ہے, اس کے دھوئیں سے بزرگان دین ہمارے بڑے بڑے فرماتے ہیں کہ گھر کے اندر سے جو نیگیٹیوٹی ہوتی ہے, جو جنات ہوتے ہیں, جو وہ وبائیں, جو بلائیں ہوتی ہیں جو ہمیں دکھائی نہیں دے رہی ہوتی ہیں, وہ گھر سے نکلتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ بزرگان دین فرماتے ہیں ہرمل ہے, ہرمل ہے, اس کا جو بیج ہے اس کے باقاعدہ طور پر فرشتے ہوتے ہیں, اور یہاں تک کہ فرشتے اس کی حفاظت پہ مامور ہوتے ہیں. یہ وہ پودا ہے یہ مہندی کہ جس پہ جنات بھی عاشق ہیں, کہ جس کے اوپر باقاعدہ طور پہ فرشتے موجود ہیں. میں اس کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں تفصیلی. تو وہ جو ہرمل کی دھنی دی جاتی تھی وہ انہی بندشوں کو ختم کرنے کے لیے, انہی اثرات کو دور کرنے کے لیے دی جاتی تھی. اب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ہینا کی, یعنی کہ مہندی کے پتوں کی. مہندی پہلے اسی لیے استعمال کی جاتی تھی تاکہ بچی ان بلاؤں سے محفوظ ہو جائے, ان شیاطین سے محفوظ ہو جائے, ان لوگوں سے محفوظ ہو جائے. اچھا مہندی کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ جب مہندی اسکن پر لگی ہوئی ہوتی ہے, اس کے میڈیکلی بھی فائدہ ہوتا ہے اور روحانی بھی فائدہ ہوتا ہے. میڈیکلی فائدہ کہ اس سے آپ کے جسم کے اندر ٹھنڈک پہنچتی ہے, اور یہ آپ کے اندر سادہ خون جو ہوتا ہے اس کو اپنے اعتدال پر لے کے آتی ہے, اس کو صاف کرتی ہے. یہاں تک کہ مہندی اگر اسکن کے اوپر الرجک ہوتی ہے تو اس کے اوپر اگر مہندی لگائی جائے تو الرجی ختم ہو جاتی ہے. یہاں تک کہ دانے وانے اس چیز کو بھی ختم کرتی ہے مہندی کے پتے. یہ مہندی کی ظاہری اس کے فائدے ہیں. اب اس کی روحانیت کی طرف اگر ہم آتے ہیں نا, تو اس کی خوشبو سے شیاطین دور ہوتے ہیں. اس کی یہ تاثیر ہے مہندی کی, اس لیے مہندی لگائی جاتی تھی کہ تاکہ اگر کوئی شیاطین, کیونکہ پہلے کے لوگوں میں دیکھا تھا جب گاؤں دیہاتوں میں لوگ رہتے تھے تو وہاں پہ ویران, سناٹا, جنگل, بیاباں, یہ چیزیں زیادہ ہوتی تھی. تو اس وقت کی نسبت اور آج کی بنسبت جو اس دور تھا نا, اس دور میں یہ شیاطینی قوتیں اور یہ جانات, یہ جادو, یہ معاملات, یہ پریشانی کئی گنا زیادہ تھا. لیکن اب آپ یہ کہو گے کہ آج کی نسبت پہلے کی نسبت آج زیادہ ہے. آج اگر زیادہ ہے نا تو یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے زیادہ ہے, ورنہ حقیقت میں بہت کم ہو گیا ہے. یہ سوشل میڈیا میں ہر بندے نے اچھل کے جو بتانے شروع کیا نا, اس کی وجہ سے یہ آپ کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ ہو گیا آج کے دور میں, جبکہ پچھلے دور میں اس وقت حقیقت میں یہ چیزیں موجود تھی. تو مہندی کا استعمال اسی لیے کیا جاتا تھا. اچھا اب دوسری بات پہ آتے ہیں کہ جب وہ دن آتا ہے جب رخصتی سے پہلے جب اس کو مائیوں بٹھالا جاتا تھا, یہاں تک کہا جاتا ہے کہ دلہن کو اکیلے نہ چھوڑنا. وہ اسی وجہ سے اکیلے نہ چھوڑنے کی وجہ سے کہا جاتا تھا کہ جو اثرات ہوتے ہیں, جیسے مثال کے طور پہ کوئی بھٹکتے ہوئے ہمزاد ہوتے ہیں, کچھ شیاطینی جنات ہوتے ہیں, وہ اس پہ حملہ آور کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ سب سے زیادہ شیطانی چیزیں, سب سے زیادہ نیگیٹیوٹی قوت